اسٹریتھیا اسپیشل میں ہوں مرتضیٰ سولنگی، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ندیم الحق سے۔ ڈاکٹر ندیم الحق اس ملک کے بہت معروف اور ممتاز ماہر معیشت ہیں۔ پائیڈ یا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ پاکستان کی پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں۔ IMF کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن وہ مشہور ہیں اس بات کے لیے کہ وہ اپنی بات بغیر کسی لگی لپٹی کرتے ہیں۔ وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ he doesn't mince his words and he doesn't beat around the bush۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں، اس محدود وقت میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ جو ہماری تعلیم کا معیار، ہماری تحقیق کا معیار، ہماری سیاست کا معیار، ہماری میڈیا کا معیار، ہمارے کلچر کا معیار، ہماری جو اقدار ہیں برداشت کے، مختلف خیالات اور نظریات کی طرف، اس میں جو عدم برداشت ہے، یہ ہم پیچھے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، ہمارے جو معیار ہیں مختلف شعبوں میں، وہ شمال کی طرف جانے کے بجائے جنوب کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بڑا بظاہر ایک عامیانہ سا سوال ہے، لیکن یہ سوال آپ کے سامنے نہیں آتا کبھی؟ اس سوال کا جواب بہت سمپل ہے جی، بہت سمپل ہے۔ ہم اپنے آپ سے فریب نہ کریں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے اولمپکس لگی ہوئی ہے، پاکستان کا نام و نشان کہیں نہیں۔ کیوں؟ 250 ملین کا ملک، 5th largest country in the world, can produce no athletes, can produce no players. Reason is we don't want to. یہ نہیں کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے۔ I think کہ ہمیں یہ بالکل فلی ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ترقی چاہتے نہیں ہیں، ہم لوگ ایکسیل کرنا نہیں چاہتے، ہم دنیا میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کئی کنٹریز نے کہا ہے کہ آپ اپنے بندے ہی نہ بھیجیں کیونکہ آپ کا کلچر ہی نہیں ٹھیک، کہتے ہیں آپ بیگرز ہیں، کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، آ کے گن ڈالتے ہیں وغیرہ۔ تو آئی تھنک ہمیں خود اندر کی طرف بھی دیکھنا چاہیے، اور کچھ نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں۔ ایک اور چیز لے لیں، میں روز آپ کے ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں جس میں آپ بھی آتے ہیں، روز ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں حیران ہو کے کہ معیشت کو بھی ڈسکس نہیں ہوتی، اور وہی 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک PML، ایک PTI، ایک PPP، وہی 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ مفکر کل تو آپ کے ہیں وہاں، آپ باہر رہے ہیں، آپ نے BBC CNN پہ کبھی دیکھا پولیٹیشنز بتاتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ پر یہاں تو وہی ہیں، IPPs ہو تو وہی بات ہوگی، اگر بات ہو ایکسچینج ریٹ کی تو وہی بات ہوگی، اگر بات ہو ایجوکیشن کی وہی 3 بندے بیٹھے ہوں گے۔ تو لوگوں کو شوق ہے وہ چیز دیکھنے کا۔ ہم یہاں بہت ویبینارز کراتے ہیں، بہت چیزیں کراتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، شوق ہی نہیں۔ تو کوائٹ فرینکلی یہ کہنا کسی اور کا قصور نہیں، قصور ہمارا ہی ہے۔ ہم مولوی صاحب آ جائیں تو ہم سارے چف آ جائے، چف والا پیر، تو آپ دیکھیں ولایت میں بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بات غلط ہے، کسی اور کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، ہم پڑھائی لکھائی چاہتے نہیں۔ ایک بندے نے بیچارے نے کچھ کہہ دیا کلاس میں، وہ 10 سال سے بیچارہ سالٹری کنفائنمنٹ بیٹھا ہوا، اس کا پتہ ہی نہیں ملتان میں کیا نام ہے اس بندے کا، وہ بیٹھا ہوا، وہ ایک بندے کو آپ نے چلا دیا۔ تو جب کلچر یہ ہو تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 1992 میں آرکنسا کے گورنر تھے بل کلنٹن۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی میں صدر بنوں گا، اور انہوں نے اپنی صدارتی مہم کا آغاز کیا۔ ان کے ایک جو مہم کے جو انچارج تھے دفتر کے، جیمز کارول، جو بالکل وہ جنوب کے خاص ڈرول سے وہ گفتگو فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے دفتر میں بڑا بڑا لکھ کے اپنے کارکنوں کے لیے لکھ کے لگایا، اٹس دا اکانومی اسٹوپڈ۔ اور پھر معیشت پہ ہی انہوں نے الیکشن لڑا، اور ایک نہیں 2 دفعہ وہ ملک کے صدر رہے۔ اور ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں
मुल्क की मईशत पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। तो हमारी मईशत बहुत अच्छी है कि हम उसको अहम नहीं समझते कि उस पर गुफ्तगू करें। आदत पड़ी, लोगों को आदत पड़ी हुई है 5000 साल की, कोई नई आदत नहीं। लोग कहते हैं पाकिस्तान 77 साल का है, मैं कहता हूँ नहीं, 5000 साल पुराना है। मोहनजोदड़ो से हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमें आदत पड़ी हुई है भीख मांगने की। हम बचपन से, बहुत अरसे से जो इन्वेडर आता था वो हमारे ऊपर से गुजर जाता था, हम उसके नीचे किसी तरीके, वो कहते हैं ना पंजाबी के बाद 2 पोशाकें थी, एक नॉर्थ के लिए एक साउथ के लिए, कि जब वहाँ से आते थे लोग तो वो पहन लेते थे, वहाँ से आते थे वो लोग पहन, फिर हम पीरी मुरीदी में पड़ गए। फिर पंजाब जो है, ये जो इलाका है, इसने गोरे की सबसे ज़्यादा खिदमत की। वो लोग तो लड़े थे, हम तो लड़े भी नहीं, ठीक है, हम तो वैसे ही अनेक्स हो गए। तो आई थिंक मैं ज़रा हिस्ट्री से थोड़ा प्ले अराउंड कर रहा हूँ, आई एम नॉट हिस्टोरिकली एग्जैक्ट एंड नाइदर डू आई वांट टू बी, बट आई जस्ट वांट टू मेक दिस पॉइंट कि हम आदी हो गए हैं कि हमें कोई भीख देता रहे। हमारा जो बजट की जब बात आती है, जब इकोनॉमी की बात आती है, सब एंकर्स में से नाराज़ हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि रिलीफ कहाँ से मिलेगी? रिलीफ क्या होता है? रिलीफ तो एक बंदा मांगता है जो फ्रीडम ही नहीं चाहता, जो अपने जो मालिक है उससे कहे यार मुझे कुछ दे दे। हमारी टर्मिनोलॉजी रिलीफ की, हमारी टर्मिनोलॉजी मैं अपने बाजू से कुछ करके दिखाऊंगा। ओलंपिक्स में बार बार रेफरेंस क्यों देता हूँ? वहाँ खुद जाके कुछ करना पड़ता है, ये नहीं कि कोई बाप रिलीफ देगा। यहाँ आपको पता है क्रिकेट में भी आप प्लेयर्स लगा लेते हैं, अपने रिश्तेदार हुकूमत में भी लगा लेते हैं। तो हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम कहते हैं कि पीर साईं आ गया, पीर साईं का बेटा पीर साईं है। दिस इज़ नॉट अ मॉडर्न कल्चर। मॉडर्न कल्चर होता है मैं जाऊँगा कोह मालिया में चढ़ूँगा, मैं जाऊँगा क्रिस्टोफर कोलंबस की तरह दुनिया में सैर कराऊँगा। एलन मस्क कहता है मैं चला जाऊँगा मार्स। दुनिया बनी एक्सप्लोरेशन, इनिशिएटिव और रिस्क टेकिंग पे। हम रिस्क टेक ही नहीं कर सकते। वो जनाब एक फ्लड आता है हम रो पड़ते हैं क्योंकि हमें इतने पैसे मिल जाएंगे। हमारा तो क्लाइमेट इज़ वेरी बिनाइन कंपेयर टू अमेरिका। आपने देखा है कभी टोर्नेडो होता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, येट हम इस तरह बैठे हुए हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते और हमारे पास एक्सप्लोरेशन की कोई मैं आपको बताऊँ सोलंकी साहब, मैं बहुत यूनिवर्सिटी जाता हूँ, लोग बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे अब बिल्कुल मायूसी में बैठे हुए। मतलब वो कहते हैं यहाँ से कोयटा तक नहीं गए। मैं उनको अक्सर कहता हूँ भाई तुम कोयटा तक जाओ, कहते नहीं मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा तुम मेरे से 1000 रुपये लो। 1000 में क्या बनेगा? मैं कहा बात सुनो, 1000 तो इसलिए दे रहा हूँ अभी खाना खा लो, आगे तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें पूरा टिकट तो नहीं लेके दूंगा। गोरे का बच्चा मुझे बताएं, मैं बार बार कहता हूँ गोरे का बच्चा वो कैसे बैग पैक लेके पूरी दुनिया फिर आता है बगैर पैसे के? तो ये होती है कौमें जिनमें जान हो, जो कहती है हमने करना है कुछ। आपकी कौम में जान नहीं है सर, सोच लें। सब अभी आप मईशत की बात कर रहे थे, अगर आम लोग जो किसी थड़े पे बैठा है, चाय के ढाबे पे बैठा है, बंदा जो है वो बाइक या जो अभी एक डिलीवरी दे के वापस पहुंचा है और चाय का कप पी रहा है, वो अगर अभी आपको देखे और पूछे कि डॉक्टर साहब हम अपनी जो मईशत है 25 करोड़ लोगों की, इतना बड़ा मुल्क, अभी आपने ख़ुद कहा कि जी दुनिया का आबादी के एतबार से 5वां बड़ा मुल्क, 75-76 साल हो गए, मतलब एक सदी में कोई सिर्फ 2 दिहाइयाँ रहती हैं 100 साल पूरे होने में। हमारी जो मईशत है इसके बुनियादी मसाइल क्या हैं, कैसे हम निकले? मतलब लोगों से बात कर जी इतने 100 अरब डॉलर का कर्जा है जी, हमारी जो जीडीपी है वो बिल्कुल नीचे जा रही है, हमारे टैक्स का निज़ाम कैसा है, हम कहाँ से शुरू करें कि हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो, क्या करें हम? देखिए 2-3 बड़ी बातें। नंबर 1 तो अपना कल्चर ठीक करें, मतलब इन सेंस कि थोड़ा बहुत तो काम की तरफ। मईशत बता रहे हैं कि आप कल्चर ठीक। बिल्कुल। देखिए बहुत इस पे तहकीक हुई है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत तहकीक हुई है और बहुत लोगों ने लिखा है। फॉर एग्जांपल अभी हमने इस पे बहुत वेबिनार्स कराते हैं। एक खातून है डेट्रे मक्लास की, पूरी किताब उसने लिखी है। उसने कहा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो कॉज था वो बरतानिया का कल्चर था या यूरोपियन कल्चर था, एक कल्चर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, एक कल्चर ऑफ मेहनत। आपको याद है मैक्स वेबर ने फेमस किताब लिखी थी प्रोटेस्टेंट रेवोल्यूशन। प्रोटेस्टेंट क्या था कि मैं सारा दिन लगा के, उनकी इबादत थी काम, उन्होंने काम को इबादत बना लिया था। चीन को भी देखे उन्होंने काम को बना लिया, एक किस्म का नेशनल थिंग। अब हमारे यहाँ क्या है, हम बच्चों से जब पूछते हैं, और हमने बहुत बच्चों से पूछा है कि भाई करना क्या चाहते हो, कहता सरकारी नौकरी। अब
اب سرکاری نوکری جو آپ کا ایک بن گئی ہے چیز کہ کام کوئی نہ کرے, بالکل کام کرنے کی ضرورت نہیں, بیٹھ جائیں, آپ کو بھی پینشن ملے گی, آپ کی بیوی کو بھی پینشن ملے گی, آپ کی بچی کو پینشن ملے گی, 100 سال آپ کی لگی لگائی پڑی ہے. اس کے بعد اب جو کرنا چاہتے ہیں, دفتر میں بیٹھ کے کوئی اور کاروبار کریے. سرکاری نوکری ہم نے اس کا حساب لگایا, سرکاری نوکری قوم کو بڑی مہنگی پڑتی ہے, بہت مہنگی پڑتی ہے, پر قوم کو شوق ہے سرکاری نوکری. پھر سرکاری نوکری کہتی ہے چاہے ملک کا کچھ ہو جائے, مجھے 20-25% انکریز دو, 30% انکریز دو, 40% انکریز دو. تو اب اگر آپ کا یہ نظام بن گیا ہے جہاں بچوں کی جنبش یہ نہیں ہے کہ میں جناب کرسٹوفر کولمبس بنوں گا, میں مارس پہ جاؤں گا, میں اولمپکس میں جیتوں گا, میں سرکاری نوکری کروں گا. یہ تو گورے نے بھی نظام بنایا ہوا تھا, ہم نے گورے کا نظام ختم نہیں کیا. گورے نے بھی یہی کہا تھا ہمارے باپ دادا کو, ہمارے باپ دادا سارے سرکاری نوکری سے بنے ہیں. 2 طریقے تھے نا, یا گورے کی سرکاری نوکری کرو یا گورے سے زمین لو, یہی 2 طریقے تھے نا, ہم انہیں میں پھنسے ہوئے. آج بھی آپ لوٹ لیتے ہیں آپ یا وہ کرتے ہیں. تو میں تو سب سے پہلی چیز کہتا ہوں گورے کا نظام تو ختم کر لیں. گورا بہت چلاک ہے آپ سے, آپ لوگ تو بالکل معصوم بچے ہیں. وہ گورے نے آپ کو ایسے نظام میں پھنسا گیا ہے, آپ سے آج تک 77 سال میں 77 ایئرز میں گورے کا نظام نہیں ختم ہوا. مجھے بتائیں, وہی سول سرونٹ بیٹھا ہوا ہے, وہی پولیس والا بیٹھا ہوا ہے, وہی ڈی سی بیٹھا ہوا ہے, وہی پٹواری, وہی فوج, وہی ججز. وہ ججز بھی اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. یار دنیا ماڈرنائز ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیے فیتے والی فائل کہاں ہے دنیا میں؟ اب یہاں بھی فیتے والی فائل روز چل رہی ہے. اٹیسٹیشن کہاں ہے؟ اٹیسٹیشن گورے نے کہا تھا کہ بھائی جب گورا کہے گا تو ہے, اگر گورے کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. وہ آج بھی لگا ہوا ہے اٹیسٹیشن, آج بھی لگا ہوا ہے ایفیڈیوٹ. آج بھی دنیا پہنچ گئی الیکٹرانکس پہ, جب سب کچھ سیل فون پہ ہوتا ہے. اب ہم ابھی تک وہ پٹواری کا چکر لگا رہے ہیں. تو پہلی چیز جو دنیا ترقی کرتی ہے, جو بہت مفکروں نے لکھا ہے, نوبیل پرائز نے لکھا ہے, وہ بھائی پراپرٹی رائٹس کو دے دو. آپ کو یاد ہوگا جان لاک کی فیمس چیز جہاں سے دنیا بنی, لائف, لبرٹی اینڈ پراپرٹی رائٹس, جس کو امریکہ نے کہہ دیا لائف, لبرٹی اینڈ دا پرسیوٹ آف ہیپینس. اب مجھے بتا دیں یہ 3 چیزیں فاؤنڈیشنل ہیں سوشل سائنس کی. ہمارے پاس ہیں یہ 3 چیزیں. پہلے یہ تو بنا لینا, اسٹیٹ تو بنتا ہے ان 3 چیزوں سے, کہیں سے تو شروع کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ گوروں کو فالو کریں. آپ مجھے بتائیں یہاں انڈیویجولزم ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہاں ہارڈ ورک ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں یہاں آپ کے پراپرٹی رائٹس ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے؟ زمین کا کاروبار سب کو پتہ ہے, آپ کی زمین ہے, میں پھنسا لوں اس کو کورٹ میں, 10 سال 20 سال لگاؤں, آپ تھک جائیں گے اور آپ مجھے دے دیں گے سستی. یہ سسٹم اگر چل رہا ہے تو پھر یہاں تو کاروبار نہیں ہو سکتا. دوسری چیز ہم نے جو حساب لگایا ہے, ہر چیز میں پرمیشن ہے. ہم نے حساب لگایا یہاں گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ جو ہے, گورنمنٹ کن چیزوں میں گھسی ہوئی ہے, وہ تقریباً 70% ہے. ابھی اس میں ہم نے وہ چیز نہیں ڈالی, ایک بہت بڑی چیز, ہر سٹی کے ڈاؤن ٹاؤن میں گورنمنٹ کا ریل اسٹیٹ ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ باہر رہتے رہے, دیکھیں واشنگٹن میں کتنے سرکاری گھر تھے واشنگٹن میں, وہاں بہت ساری GOR کالونیز کتنی تھی, ٹھیک ہے نا. اب یہاں تو آپ کے ہر شہر میں بڑے گھر بیٹھے ہوئے, ناٹ اونلی ان کے, ریلوے کے بھی, پھر اور بھی لوگ ہیں, پولیس کے بھی, پھر فوج کے بھی, پھر فلانے کے. تو آپ تو ایک پلاٹستان بنایا ہوا ہے آپ نے, جس کو میں پلاٹستان کہتا ہوں, وہ گھروں کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. آپ ابھی تک وہ ماڈرنائز ہو چکے, محنت کر کے میں نے کچھ بنانی ہے. آپ کی کمپنی, ایک اور چیز سن لیں, آپ کی کمپنی, میں ان کو کہتا ہوں سٹنٹڈ, یشود علی شاہ کے چوہے, سیٹ ہونڈ, نان پروفیشنل, انلسٹڈ کمپنیز. اب یہ بہت بڑی بات ہے. ایپل جو ہے, ایپل کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, IBM کسی باپ کی جاگیر نہیں ہے, وہ پوری دنیا اون کرتی ہے. ایپل, IBM کون رن کرتا ہے؟ ایپل کو رن کر رہا ہے, ایپل کو وہ ٹم کوک, گوگل کو لے ہندو رن کر رہا ہے, وہاں مائکروسافٹ کو ہندو رن کر رہا ہے, امیگرنٹ, ہی از دا CEO. اور کمپنی کتنی بڑی ہے, 10 گنا پاکستان سے بڑی ہے. دیز کمپنیز آر ایکچولی 10 times پاکستان GDP. ٹھیک ہے جی, وہ میرٹ ہے. ایلن ماسک کہاں سے ہے؟ ساؤتھ افریقہ سے ہے. میرٹ پہ وہ جناب دنیا کا امیر ترین آدمی بن گیا. اور جس دن وہ امیر ترین آدمی بنا, اس کو ایک رپورٹر نے آ کے پوچھا, مسٹر ماسک, یو آر دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ. اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب تھا, ہاؤ اسٹرینج, ٹائم ٹو گیٹ بیک ٹو ورک. کام پہ واپس جا رہا تھا. آپ کے یہ جو سیٹ ہیں, جو سٹنٹڈ سیٹ لیڈ کمپنیز, جو سالی اسٹاک مارکیٹ پہ بھی لسٹڈ نہیں, سب کچھ پاس ہے, بیٹے کو دینا ہے, بیٹا بیٹھے گا وہاں, یا بیٹی بیٹھے گی, اور راج ہوگا, اور پھر گورنمنٹ سے سبسڈی ملے گی. یہ نظام دنیا کا نظام نہیں ہے. آپ آ جائیں, لائف, لبرٹی اینڈ دا پرسیوٹ آف ہیپینس, کہ جی جس نے محنت کرنی ہے وہ اوپر جائے گا. یہ نہیں
کہ جاگیردار کا بیٹا اوپر جائے گا. میرٹ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ باتیں اگر آپ نہیں کرتے تو اکانومی تو ان باتوں سے بنتی ہے. اکانومی اس طرح نہیں بنتی کہ وہ بھیک لے لو جو ہم کرتے ہو, یار سعودی عرب سے پیسے مانگ لو, وہ چین سے مانگ لو, وہ تو بھکاری کا کام ہے. ابھی بھی جو بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی وہ کیونکہ جو برادر ممالک ہیں وہ رول اوور پر راضی ہو گئے ہیں تو اس لیے وہ 7-8 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ہمیں ایک ٹیکہ IMF کا لگ جائے گا. لیکن اس کے بعد کیا؟ مطلب آپ بظاہر تھوڑا سا ایک استحکام تو لے آئیں گے لیکن آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ نہیں ہو پا رہی. آپ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مزید قرضے لے رہے ہیں. آپ بجٹ دیکھ کے بندے کو ڈپریشن ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریونیوز ہیں وہ اتنے ہی کافی نہیں ہیں کہ آپ اپنی اسٹیٹ مشینری کو چلانے کے لیے ہوں اور آپ جو قرضے واپس دینے ہوں, بلکہ اسٹیٹ مشین کو چلانے کے لیے اور مزید قرضے لے کر چل رہے ہیں. تو اس گتھی کو کیسے پھر سلجھائیں کہ قرضے کیسے اتاریں؟ آپ جکڑے ہوئے ہیں. ڈسگری کرتا ہوں اور میں بہت زور کی ڈسگری کرتا ہوں. یہ ہمیں ورلڈ بینک IMF نے اگری دی کہ پہلے ٹیکس آئے گا پھر ہم ترقی کریں گے. ذرا تھوڑی سی ہسٹری آف ٹیکسیشن پہ بھی غور کر لیں. ون آف دا تھنگز دیٹ آلسو ہیپنڈ جو انلائٹنمنٹ میں کہ ٹیکسیشن کو ہم نے ٹھیک کیا. میگنا کارٹا سے شروع ہوا. ٹیکسیشن کیا تھی جی؟ میں ایجپٹ میں رہتا ہوں. ٹیکسیشن کی سب سے بڑی علامت ایجپٹ میں کھڑی ہے وہ پیرامڈ سے. بادشاہ سلامت ٹیکس لے کے اپنی قبریں بناتا تھا. اس کے بعد انڈیا چل جائیں, بادشاہ سلامت نے بیوی کا ٹیکس لے کے مقبرہ بنایا, تاج محل. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چل جائیں کروسیڈ میں چل جائیں کہ رچرڈ نے سارے انگلینڈ کو بینکرپٹ کر کے جا کے اپنا جنگ لڑی اپنے عقبت کے لیے. تو بادشاہ سلامت تو یہی کرتے تھے انٹل دی انلائٹمنٹ. جب بادشاہ سلامت کو روکا گیا, پہلے میگنا کارٹا میں پھر انلائٹمنٹ, کہا گیا کہ بھئی ٹیکسیشن کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ ہاتھ مارے جب مرضی, جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں. میں نے ایک دفعہ آرٹیکل بھی اخبار میں لکھا تھا, پتہ نہیں اب تو بچے پڑھتے بھی نہیں, پتہ بھی نہیں. رابن ہوڈ کی سٹوری آپ کو یاد ہوگی کہ شیرف آف ناٹنگھم تھا جو ہر جگہ ہاتھ مارتا تھا اور سارا بیڑا غرق ہو گیا, اور رابن ہوڈ اس سے چرا کے پیسے غریبوں کو دیتا تھا. تو ہم نے تو یہ سسٹم بنا دیا نا. یہ جو بیچارے ٹیکس نہیں دیتے وہ تو رابن ہوڈ سے, کیونکہ آپ نے ٹیکس کا سسٹم اتنا فضول بنایا ہوا ہے. ہم نے پوری ٹیکس کی پالیسی بنائی ہے پر ہماری کون بات سنتا ہے؟ وہ تو گورے کی بات سنیں گے نا. گورے آ گئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سرینا میں, کنسلٹنٹ جو آتے ہیں, اور کنسلٹنٹس کو ان کو میں کتابیں دیتا ہوں, کتابیں نکلی ہیں, کنسلٹنٹ کا کام ٹھیک نہیں ہے. پر یہ پھر بھی ان کی بیکاز ہمیں تو خبر پہنچتی نہیں نا, ہمیں تو خبر بہت دیر میں پہنچتی ہے. کہ خبر پہنچے گی جب آپ کے حامد میر وغیرہ کو پہنچے گی, پھر مجھے کہتے تو نام لے, تب میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے جی, مفکر آپ کے وہی ہیں, آپ کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا جی. مسئلہ یہ ہے سر, مسئلہ یہ ہے, بہت سمپل بات ہے کہ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کا ملک ترقی کرے؟ آپ ٹیکس کیوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بار بار قرضے لیتے ہیں, قرضے لینے یہ کتنی باری, 10ویں باری گئے ہیں, پہلی باری تو نہیں. IMF کا 24 IMF پروگرام ہو چکے ہیں, اور یہ بار بار قرضے لینے کا جو ریت ہے نا, پہلے شروع میں تو اتنا مسئلہ نہیں تھا, اب قرضے لینے والا ریت تو شروع ہے فرام دا 90s کہ بھاگتے ہیں سعودی عربیہ, بھاگتے ہیں ادھر. ٹیکس کو میں کیوں کہتا ہوں کہ ٹیکس پہلے نہ لگائیں. اگر ہم نے حساب لگایا, ہم نے اس پہ پیپر بھی لکھا ہوا ہے, اگر آپ ہماری اسٹیج آف ڈیولپمنٹ میں جائیں, برطانیہ اور امریکہ میں, ان کا ٹیکس GDP ریشو ہم سے بھی کم تھا جب ان کی 1500 پر کیپٹا انکم تھی. اب یہ ہمیں کہتے ہیں ٹیکس اس لیے لگاؤ کیونکہ ہم نے آپ سے بہت ساری چیزیں بنوانی ہیں, جیسے کلائمیٹ چینج اتھارٹی بنوانی ہے, جیسے ڈیزاسٹر مینجمنٹ بنانا ہے, جیسے اسکول کی ایجنسی بنانی ہے, جیسے مارگیج کی کچھ بنانا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں جو بھی کچھ ہوا ہے ہم آج بنا دیں. انہوں نے ایوالو کیا اوور ٹائم, ہمیں آج بنانا پڑے گا, تو ہمارے بجٹری چیزیں بڑھ جاتی. پر دوسری چیز جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے کہ اگر حکومت ہماری ساری معیشت کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, میں نے بتایا نا 70% GDP وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے حساب لگایا کہ جو ان کا پرویشنز کا نظام ہے وہ 60% GDP اس کا نقصان ہے. تو GDP سے زیادہ نقصان ان افسروں کا ہے. نمبر 3 اگر ہم لگائیں جو ان کے سرکاری دفتر ہیں, ہم نے جو حساب لگایا ہے یہاں یہاں جو اسلام آباد میں جو GORs ہے, اسلام آباد میں جو آپ کے سرکاری گھر ہیں, F6 F7 G6 G7 سب بھرے پڑے ہیں. اس کا نقشہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. وہ جو ہے اس پہ اگر ٹھیک طرح ترقی کریں $55 بلین کا فائدہ ہوتا ہے, اور اگر آپ باقی شہروں میں جائیں تو آپ کا بہت فائدہ. تو آپ اپنا
جو دنیا جہان میں جو کام ہوتا ہے، جب آپ پھنس جاتے ہیں، لیٹ سے میرے اوپر بینکرپسی کو ہو جائے چیز، تو میں تو اپنا بیوی کا زیور بھی بیچ دوں گا، اپنا گھر بھی بیچ دوں گا، سب کچھ بیچوں گا، کیونکہ میں نکلنا اس میں سے. یہ جناب کہتے نہیں ہمارا شاہانہ انداز وہی رہے گا اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے. سرکاری گاڑیوں کو جو پلندہ ہے، مطلب آپ مجھے بتائیں، بہت اچھی بات یاد دلائی. کسی زمانے میں آپ نے ایک پالیسی متعارف کرائی مانیٹائزیشن کی، کہ جو بابو لوگ ہیں وہ یہ جو سرکاری گاڑیاں اور پیٹرول لے کر جو پھرتے ہیں، ہم ان کو ایک خاص رقم دے دیتے ہیں، ہاں کہ جی یہ رقم لیں اور یہ گاڑیوں سے ہاتھ جو ہے وہ ہٹا لیں. پھر کیا ہوا؟ وہ جی اسی وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ڈیپ ریفارم کے بغیر نہیں بات چلتی. اگر وہ کیا میں انالوجی دوں، اگر بلی کو آپ چھچڑوں پہ لگا دیں گے گارڈ کرنے کا، تو آپ پتہ ہے کیا ہوگا. بات سمپل ہے جی. دیکھیے یہ نظام ہی ختم کرنا چاہیے. آپ مجھے دیکھیے برطانیہ میں کتنی گاڑیاں سرکار کے پاس، کوئی کہتا ہے 83، کوئی کہتا ہے 57. وہ میرا ایک دوست لگ گیا تھا سیکرٹری، اس سے میں نے پوچھا بھائی تم کیسے جاؤ گے دفتر؟ کہتا ہے یار یہ لبرالی ہے اور یہ میرا بریف کیس ہے، میٹرو پہ بیٹھوں گا، ٹیوب پہ چلا جاؤں گا. میں نے کہا تم ایئرپورٹ شیئرپورٹ؟ کہتا ہاں ایک گاڑی ہوتی ہے، وہ ہمیں ریکوزیشن کرنی پڑتی ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، اور پھر پورے وہاں پوچھتے ہیں ادارے میں کہ کون جانا چاہتا ہے، اور پھر 4 بندے ایک گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے، میرا باپ سر ڈی سی تھا بہت پہلے جب میں بچہ تھا، وہ سائیکل پہ جاتا تھا. اب ایک ڈی سی کے پاس، اے سی کے پاس 3 لینڈ کروزر ہیں. مطلب یہ تو آپ کے شانہ انداز ہے. ان کے دفاتر دیکھیں، ان کے دیکھیں ذرا. ہاں تو یہ آپ چیزیں ختم نہیں کر سکتے. پر میں اس کے برعکس آگے بھی جاتا ہوں. ہماری کمپنیاں کیوں اتنی چھوٹی؟ ہماری لارجسٹ کمپنی جو ہے او جی ڈی سی ہے. او جی ڈی سی گورنمنٹ اونڈ کمپنی ہے، اٹ از ناٹ ایون اے پرائیویٹ کمپنی. اسٹاک مارکیٹ میں لارجسٹ کمپنی ہے، اس کا 10% سب سے زیادہ. ہماری سیکنڈ لارجسٹ کمپنی، اور بھی حیرانگی کی بات ہے، وہ ہے برٹش امریکن ٹوبیکو، پی ٹی سی. پی ٹی سی کا جو یہاں حصہ ہے، جو برٹش امریکن ٹوبیکو کا 0.01% یا کوئی ایسے حصہ ہے، وہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ کمپنی ہے. آپ کی جو پرائیویٹ کمپنی ہے ان میں سے میرا خیال ہے اینگرو شاید $1 بلین کی ہے، حبیب بینک شاید $800 ملین کا ہے. حبیب بینک 800 ملین، سوچے ذرا. میں نے اس کو کمپیئر کر کے ان کو دکھایا یہ چیمبرز والوں کو کہ دبئی کا ایک بینک $28 بلین کا $. انڈیا کی ٹاٹا جو ہے 360 بلین کی ہے، پاکستان کی جی ڈی پی سے بڑی ہے. امبانی 250 بلین. اچھا چلے جائیں ملیشیا، چلے جائیں ملیشیا میں ایک کمپنی، ایک نہیں بڑی کمپنی 20, 30, $40 بلین کی. اب آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اب بننا کیا چاہتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو بی اے سوویت یونین؟ آر یو اے کیپٹلسٹ کنٹری؟ ٹھیک ہے، کیپٹلزم مینس کہ کمپنیاں تو ہوں نا. میں یہ نہیں کہتا ویلفیئر نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا یہ نہ، اس طرف نہ چلے جائیں. مطلب ویلفیئر بھی ہو، سب کچھ ہو، آپ ضرور اپنی مرضی ہے سب کچھ کریں ویلفیئر کے ساتھ، بٹ ہمارا جو بزنس کا طریقہ کار ہے وہ کیپٹلزم ہے کہ نہیں ہے؟ ڈی سی صاحب آپ کی پرائسز فکس کرتے ہیں. پرائسز کہاں فکس ہوتی تھی؟ سوویت یونین فکس ہوتی تھی. کمپنی کو آپ گرو نہیں کرنے دیتے. ذوالفقار صاحب نے کولا نیکسٹ بنا لیا، بڑی اچھی چیز ہے کولا نیکسٹ. بھائی کسی نے کوکا کولا کو کمپیٹ کر رہا ہے، کوکا کولا پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، پوری پاکستان میں پھیل گیا. ہم نے اگر کولا بنا لیا، آپ نے اس کو مار کے باہر نکال دیا، وہ چلا گیا ملک سے. تو مطلب پہلے ڈیسائیڈ کر لے، ڈو یو وانٹ ٹو ہیو سکسیس ان یور کنٹری اینڈ ڈو یو لائک سکسیسفل پیپل؟ اور ڈو یو وانٹ دیز سیٹس جو چھوٹے چھوٹے ہیں جو لینڈ کروزر لے کے پھر رہے ہیں؟ ٹو مائی مائنڈ دے آر نتھنگ، دے آر ناٹ لائک ایلن ماسک. یہ تو ایک پرمٹ لے کے لینڈ کروزر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ایلن ماسک تو کہتا ہے یار اچھا میں امیر آدمی بن گیا، اچھا چلو میں کام کرتا ہوں. ان کو کام کا شوق ہے، وہ پیسے بل گیٹس نے سارے پیسے دے دیے، پھر بھی وہ دن رات کام کر رہا ہے، کتابیں بھی لکھ رہا ہے. تو یہ جو کلچر ہے نا، یہ ہمیں کلچر ہونا چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے. ہم ایلن ماسک کو رسپیکٹ کرتے ہیں، بل گیٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہم ویسے بندے پروڈیوس کر سکتے؟ آخری سوال، ہمارے ہاں پچھلی کئی دہائیوں سے پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم کافی آگے گئی ہے. یونیورسٹیاں، اسکول، ہر گلی میں ایک اسکول پرائیویٹ. لیکن اس کے باوجود ہمارا جو تعلیم کا جو معیار ہے وہ نیچے جا رہا ہے. ہمارے قریب ساتھ ہی ایک ہی دن آزاد ہوئے بھارت، وہاں پر ان کے جو سرکاری جو ادارے ہیں تعلیمی، IIT ہے، دوسری یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو گریجویٹس ہیں وہ دنیا بھر میں ان کی ابھی بھی مانگ ہے، امریکہ میں، یورپ میں. یہ بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟
اس کو کیسے ٹھیک کریں؟ سمپل بات ہے جی. سر سید نے کوشش کی تھی ہمیں جگانے کی, ہم نہیں جاگے. اقبال نے کوشش کی تھی, ہم نہیں جاگے. ہمارے کلچر میں پڑھائی لکھائی نہیں. انڈیا میں تو ہے. وہ جو بوز ہے, وہ بوز آئنسٹائن اسٹیٹسٹکس 19 سمتھنگ میں بنایا, 1905 یا 3 میں بنایا تھا, سمتھنگ آئی فرگیٹ نا. اسی طرح انڈین اکیڈیمکس تو ہمیشہ سے تھے ان دا ڈبیٹ. ہم تو ہے ہی نہیں. اور پھر یہ ہے کہ نہرو ہمسیلف واز اے بگ انٹلیکچوئل. نہرو کی جو کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا آج تک بڑی مشہور کتاب ہے. اب نہرو صاحب نے آتے ساتھ اس نے کہا میں IIT بناؤں گا. USA سے لڑ کے بھی اس نے کہا میں IIT بناؤں گا, اور اس نے IIT IIMs بنائی, اور وہ IIT IIMs ایسے بنائی کہ وہ سرکاری ریچ سے باہر ہے, وہ ایکیڈیمک رہتی ہیں. باقی یونیورسٹی ان کی ہمارے برابری ہے, بٹ وہ اس نے ایک آئیلینڈ آف ایکسلنس بنا دیا. نہرو نے ایک اور چیز بنائی تھی جو میں کہتا رہتا ہوں ان کو نہیں بنا سکتے ہم لوگ, وہ جو اس نے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر بنایا, پھر اس کی بیٹی نے آگے ہیبیٹیٹ بنایا. دیٹس این انٹلیکچوئل تھنگ. پھر نہرو کے پاس ایک اور بھی چیز ہے, کاؤنسل آف سوشل سائنسز, بہت بڑی ادارہ ہے جس کے اندر اتنے تھنک ٹینکس ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. ہمارے پاس تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم جب ہم نے ملک آؤٹ سورس کر دیا, میں تو بار بار کہتا ہوں نا بند کریں, میں تو ابھی بھی کہتا ہوں بند کر دیں یونیورسٹیز. اگر گورے نے آ کے سب کام کرنا ہے, آپ نے یونیورسٹیز ایک سوال نہیں پوچھنا, تو یونیورسٹی کس لیے؟ ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, اینڈ دے آر بیڈ ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز, بیکاز اب اچھے بندے تو آنے نہیں دیتے. جب میں نے آپ کو بھی بتایا تھا, آپ نے 25 وائس چانسلر ایک ڈپٹی سیکرٹری لگانے ہیں, تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ جو یونیورسٹی بنتی ہے دنیا میں, آپ دیکھیں امریکہ کا جو ووڈرو ولسن تھا وہ پریزیڈنٹ آف پرنسٹن تھا. ٹھیک ہے, امریکہ کتنے کراس اوور ہے فرام ایکیڈیمیا ٹو وال اسٹریٹ ٹو کانگریس, مطلب ڈگلس تھا, کاپ ڈگلس کا ہونا, بڑے بڑے مفکر وہاں تھے. آپ کے کلچر میں مفکر کی عزت کیا ہے؟ وہ سیکشن آفیسر کی مار ہے. سیکشن آفیسر کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا ہے سارا دن. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آئی مین کوائٹ فرینکلی وی ڈونٹ ویلیو ایجوکیشن. میں آپ کو ایک اور اسٹیٹسٹک دوں بڑا مزدار. ہم نے بہت بڑا سروے کیا, ہم نے اپنے کلچر کے لیے اس پہ سروے کیا. بڑی مزدار بات, آپ کے پاس کتنے بچوں نے آپ خیال لائبریری دیکھی ہے؟ 86% of your kids have never seen a library. Do you have any public libraries? We have no public libraries. ٹھیک ہے جی, پبلک لائبریری کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ نیشنل لائبریری بنا دی, وہ بھی آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کے پیچھے بنائی, سامنے نہیں بنائی. ٹھیک ہے, ریڈ زون میں. ٹھیک ہے, ریڈ زون میں, وہاں کوئی جا نہیں سکتا. بٹ پبلک لائبریری جو گھر کے پاس جو پوری دنیا میں ہے وہ آپ نے نہیں بنائی. ٹھیک ہے جی, میں رو کے تھک گیا پلاننگ کمیشن, اور مجھے روک دیا, نہیں بنا سکتے پبلک. سڑکیں آپ نے بنانی, لائبریریز نہیں بنائی. دوسری چیز چلے دیکھ لیں, اولمپکس میں کیوں نہیں ہم جیتتے؟ پرسوں میں نے آرٹیکل لکھا تھا اخبار میں, کیوں نہیں ہم اولمپکس میں جیتتے؟ آپ کے کتنے بچوں کے پاس پلے گراؤنڈ ہے؟ You don't have a single basketball court or a volleyball court or you think anywhere in the country. مطلب تھوڑے بہت 1-2 ہوں گے, 4 ہوں گے. لوگ, میں اسکردو گیا سردیوں میں نے دیکھا لوگ والی بال کھیل رہے تھے in a parking lot. In a parking lot. Because ہمارے پاس ہے ہی نہیں کورٹس. ہم سڑکیں بناتے ہیں but we don't want libraries or playgrounds. ہم نے ڈسکور کیا سروے میں 70% of boys have never seen a playground. گرل تو بھول ہی جانا, گرل تو بیچاری کھیل نہیں سکتی. تو are you making a society or not? نپولین جب ہارا تھا ویلنگٹن سے بیٹل آف واٹرلو میں, تو ویلنگٹن کی فیمس اسٹیٹمنٹ ہے دیٹ دا بیٹل آف واٹرلو واز ون آن دا پلئنگ فیلڈز آف ایٹون. اب آپ کے پاس نہ کھیل کی جگہ ہے نہ پڑھائی کی جگہ ہے. اب بچوں پہ کتابیں لاد دیتے ہیں, کہتے جا کے پڑھو. اب دنیا جہان کی ریسرچ ہے, وہ کہتے ہیں کتاب میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی, پڑھائی از اے ہول انوائرمنٹ, ہول کمیونٹی. آپ کو یاد ہے ہلری کلنٹن نے کتاب بھی لکھی تھی, ٹیکس اے ولیج. ٹھیک ہے, ہمیں تو خبر ہی نہیں پہنچی. وہ ڈونر کا کنسلٹنٹ آتا ہے, کہتا ہے بھائی 4 یونیورسٹی بنا دو. ہم نے یہ بھی چیک کیا, ہم نے یونیورسٹی پہ کتاب لکھی ہوئی ہے. یونیورسٹیز وداؤٹ پروفیسرز ہم کو کہتے ہیں. These are all 260 universities without professors. آپ کے پورے ملک میں ہم نے گنے تھے 2 یا 3 ہزار پروفیسر ہیں, اور ان کی ڈیفینیشن ہے, باہر کی ڈیفینیشن پہ نہیں, ان کی غلط ڈیفینیشن ہے. بٹ پھر بھی اس کے بھی 200 یونیورسٹی نہ 2000 پروفیسر ہیں. باہر کے ہر ڈپارٹمنٹ میں کم از کم 30-40 پروفیسر ہوتے ہیں. چھوڑ دیں بچے سینئر پروفیسر, آپ کے پاس تو ایک ڈپارٹمنٹ بھی نہیں. یہ تو ڈھونگ رچا ہے بچوں کو. میں تو بچوں کو جب تقریر کرنے جاتا ہوں, میں تم کیوں پڑھ رہے ہو یہاں, بڑے بیوقوف ہو, جہاں پڑھو یہاں. This is going to scar you. I think we need a deep look at education. Education صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹی وی بیٹھ کے دو, ایجوکیشن دیں, ہیلتھ دیں, ایجوکیشن دیں, ہیلتھ دیں. ایجوکیشن ناٹ اے کموڈٹی. ایجوکیشن آپ کسی کو دے نہیں سکتے. There is no way یہ پولیٹیشن ایجوکیشن دے. اس سے پہلے تو یہ ہٹ چاہنا اسٹریٹ سے. میں تو ہمیشہ جب جاتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی, میں تو کہتا ہوں ایجوکیشن دو ہی نا.
آپ کی شکل نہیں ایجوکیشن دینے والی. پہلے آپ خود تو پڑھیں نا. ان کے گھر میں جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, مجھے کہتے ہیں لائبریری میں آ جاؤ. میں وہاں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار کتاب کہاں ہے؟ یار کیا بکواس کرتے, بیٹھ جاؤ. پھر کچھ اور شروع ہو جاتا ہے, پر وہ نہیں میں بات کرتا. پر یار کتاب تو دکھاؤ نا. میں کئی جگہ جاتا ہوں, وہ کتابیں وہی پڑھی ہے جو میں نے ان کو خرید دی تھی بڑی دیر پہلے. میں کہ یار نہیں لے لو, چلو میں لے دیتا ہوں, پیسے نکالو. اب آپ کا جب کلچر ہی ہے, یو ڈونٹ وانٹ اے لائبریری, یو ڈونٹ وانٹ تھاٹ. آپ مجھے بتائیں آپ کتنے بڑے بڑے کلب ہیں, یا پنجاب کلب, سندھ کلب وغیرہ وغیرہ, ان کو میں جب جا کے, سارے سرکاری زمین میں, بائی دا وے ساری سرکاری زمین میں, خیر وہ علیحدہ بات ہے. جب میں جاتا ہوں میں پوچھتا ہوں یار بتاؤ یہاں تم, اب آپ کو یاد ہے واشنگٹن میں کاسموس کلب تھا, ہر روز وہاں تقریر ہوتی تھی کسی نہ کسی کی. کلبز آر انٹلیکچوئل پلیسز, یہاں کچھ نہیں ہوتا. تو دیکھیے اٹس اے ویری ڈیپ ملیز ان کلچر جس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے خیال میں یہ ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ ہے, اور آج یہ ایک طرح سے پہلی قسط ہے, لیکن ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے. آج ہم نے ذرا ایک براڈلی گفتگو کی ہے, لیکن اگلی بار ذرا ایک فوکسڈ گفتگو کریں گے کسی خاص موضوع کے حوالے سے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو ختم ہوئی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.